حضرات بارگاہ معصومین میں برائے تبریک و تہنیت ایک اور تحفہ صلوات بآواز بلند پیش اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک صلوات بھیجیں. حضرات گرامی، یہ شہر لکھنؤ کا قدیم ترین جشن ہے اور ابھی بعد تقریر شعرائے اہل بیت بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. صدر مقاصدہ عالی جناب خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ناظم محفل شاعر اہل بیت جناب نیر صاحب مجیدی بھی تشریف فرما ہیں اور شعراء اہل بیت بھی تشریف لا چکے ہیں. لہٰذا صرف حصول ثواب اور اتمام حجت کے طور کے اوپر ممدوح کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے چند کلمات پیش کرنا مقصود ہیں، اور اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ فتح کی جس ابتدائی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے ذریعے اللہ اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی ایک ایسی فتح کی مبارکباد پیش کر رہا ہے جو صرف فتح نہیں ہے بلکہ فتح مبین ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک ایسی مبارکباد جو کسی ایسی فتح کی ہے جو فتح نہیں ہے بلکہ فتح کے ساتھ کھلی ہوئی فتح ہے. صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، جس کی مبارکباد اللہ اپنی حبیب کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. اور سورہ فتح کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے اس فتح کا اعلان کیا جا رہا ہے. دیکھیے، پیغمبر اسلام مکے سے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد 80 جنگیں 80 غزوات ہوئیں، اور ان 80 جنگوں میں پیغمبر اسلام نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے ہر جنگ میں فتح حاصل کی. کبھی جنگ بدر ہوئی، کبھی جنگ احد ہوئی، کبھی جنگ خندق ہوئی، کبھی جنگ خیبر ہوئی، کبھی جنگ حنین ہوئی، کبھی جنگ موتا ہوئی. اور ہر جنگ کے بعد یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہر جنگ میں علم مولا علی کے حصے میں آیا اور فتح نبی کے حصے میں آئی. ہر جنگ میں پیغمبر اسلام نے مولا علی کے ذریعے کامیابی حاصل کی اور ہر جنگ میں فتح حاصل ہوئی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر اسلام نے کافرین سے، مشرکین سے لڑی ہیں، ان سب میں پیغمبر کو کامیابی ملی، فتح ملی. مگر سورہ فتح نہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا، نہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا، نہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوا، نہ جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، کسی جنگ کے بعد سورہ فتح نازل نہیں ہوا، اور کسی جنگ کا ذکر اس انداز میں نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح دی اور فتح مبین عطا کی. یہ جو اعلان فتح ہوا ہے یہ کسی جنگ کے بعد نہیں ہوا ہے بلکہ ایک صلح کے بعد ہوا ہے. فرمائیے گا، یہ سورہ فتح کے بعد، یہ جنگ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوا ہے. یہ جس فتح کی مبارکباد دی جا رہی ہے وہ کسی جنگ کی مبارکباد نہیں ہے، وہ صلح حدیبیہ کی مبارکباد ہے. کہ عجیب و غریب منزل ہے کہ اتنی جنگیں ہوئیں
اور ساری جنگوں میں کامیابی ملی، ان جنگوں کا ذکر قرآن میں ہوا۔ جنگیں تو جنگیں ہیں، جنگ احد میں قصیدہ نازل ہوا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کا ذکر بھی سورہ حدید میں ہوا کہ انا انزلنا الحدید، کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ یہ جس لوہے کے نزول کا ذکر ہوا ہے، یہ وہی لوہا ہے جس لوہے کے ذریعے مولا علی کی شجاعت کا لوہا مانا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی جنگ بدر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اللہم صل علی محمد۔ جنگ خیبر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جنگ خندق کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورہ احزاب قرآن میں ہے، لیکن کسی جنگ کے بعد یہ سورہ فتح نازل نہیں ہوا، اور نہ کسی جنگ کی کامیابی کو دو بار لفظ فتح سے یاد کیا گیا کہ ہم نے فتح عطا کی، اور وہ بھی فتح مبین عطا کی۔ یہ جو سورہ فتح آیا، بہت توجہ سنیے گا، اور یہ جو اس فتح کو فتح مبین کہا گیا، یہ جنگ کے بعد نہیں کہا گیا، صلح حدیبیہ کے بعد کہا گیا۔ صلح حدیبیہ وہ صلح ہے جو نبی اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی۔ اللہ نے جنگ کو فتح مبین نہیں کہا ہے، معصوم کی صلحوں کو فتح مبین کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معیار فتح اور ہے، اللہ کا معیار فتح اور ہے۔ ہم فتح سمجھتے ہیں دشمن کے سر کاٹنے کو فتح کہتے ہیں، ہم لاشوں کو سجانے کا نام فتح رکھتے ہیں، ہم مقتل کو میتوں سے سجانے کا نام فتح رکھتے ہیں، ہم دشمن کا خون بہانے کو فتح سمجھتے ہیں، ہم جنگ جیت جانے کو فتح سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں لاشیں گرانے کا نام فتح نہیں ہے، میتوں سے مقتل سجانے کا نام فتح نہیں ہے، اللہ کی نظر میں صلحوں کا نام فتح ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، بہت غور سنیے گا۔ اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح کہا، کیا ہوا کیا تھا صلح حدیبیہ میں؟ تو دیکھیں صلح حدیبیہ میں تلوار نہیں چلی ہے، صلح حدیبیہ میں قلم چلا ہے۔ صلح حدیبیہ لوہے کی تلوار سے نہیں جیتی گئی ہے، صلح حدیبیہ لکڑی کے قلم سے جیتی گئی ہے، صلح حدیبیہ نبی و مشرکین کے درمیان ہوئی ہے۔ تو اس صلحوں کو اللہ نے فتح کہا۔ اب ذرا حکمت قرآن دیکھیں، صرف فتح نہیں کہا، آیت ایک ہے، لفظ فتح دو بار آیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آیت ایک، لفظ فتح دو بار اس لیے آیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ صلح ایک نہیں ہوگی، صلحیں بھی دو ہوں گی۔ ایک صلح نانا مشرکین سے کرے گا، ایک صلح نواسہ منافقین سے کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دو صلح ہوں گی، اسی لیے آیت میں لفظ فتح دو بار آیا کہ ایک صلح وہ ہوگی جو نانا اور مشرکین کے بیچ میں ہوگی، ایک صلح وہ ہوگی جو نواسے اور منافقین کے بیچ میں ہوگی۔ اللہ سمجھا رہا ہے فتح کسے کہتے ہیں؟ دشمن کا سر اڑانے کا نام فتح نہیں ہے، اپنی شرطوں کے آگے دشمن کا سر جھکانے کا نام فتح ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی دشمن کا سر اڑانے کا نام فتح نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اپنی شرطوں کے سامنے دشمن کا سر جھکانے کا نام فتح ہے۔ نانا نے مشرکوں سے صلح کی، نواسے نے منافقوں سے صلح کی۔ ایک آیت میں لفظ فتح دو بار اس لیے آیا کہ وہ صلح جو نانا نے مشرکوں سے بھی کی اسے صلح نہ کہنا، فتح کہنا، اور وہ صلح جو نواسے نے منافقوں سے کی اسے بھی صلح نہ کہنا، فتح کہنا۔ اس لیے کہ وہاں بھی شرطوں کے سامنے سر جھکائے گئے ہیں، یہاں بھی شرطوں کے سامنے سر جھکوائے گئے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ نانا نے ان سے صلح کی جو منکر تنزیل تھے، نواسے نے ان سے صلح کی جو منکر تعویل تھے۔ صلوات بھیجے محمد یہ قرآن کے دامن میں کیا نہیں ہے جو قرآن نے کہا ہے کوئی خشک کو کوئی تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو قرآن میں جہاں نانا کی صلحوں کا ذکر ہے
وہیں قرآن میں نواسے یعنی مولا حسن مجتبیٰ کی صلح کا ذکر کیا. نانا نے مشرکوں سے صلح کی، نواسے نے منافقوں سے صلح کی. وہاں رسول خدا مشرکوں کے پابند نہیں ہوئے، مشرکوں کو پابند کیا. یہاں مولا حسن بھی منافقوں کے پابند نہیں ہوئے، منافقوں کو پابند کیا. وہاں نانا نے اس لیے صلح کی کہ مکے میں رہنے والے مسلمان نہ ستائے جائیں. نواسے نے صلح کی کہ شیعیان علی نہ ستائے جائیں. وہاں بھی صلح کا مقصد مسلمانوں کی جان کا تحفظ تھا، یہاں بھی صلح کا مقصد مولا علی کے شیعوں کی جان کا تحفظ تھا. اذان گرامی، اور پہلی شرط جو مولا حسن علیہ السلام نے صلح کی شرط رکھی، وہ شرط معاویہ سے یہ رکھی کہ نہ تو اپنے کو امیر المومنین کہے گا نہ کہلوائے گا. دیکھیں یہ کیسی فتح مبین ہے. صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ مولا حسن نے شرط یہ رکھی اور اس پہ دستخط کروائے، قلم کے ذریعے گواہی لے لی کہ نہ تو اپنے کو امیر المومنین کہے گا، توجہ ہے آپ کی، نہ کہلوائے گا، اور اس کو شرط کے سامنے دستخط کرنا پڑے. اقرار کیا نہ امیر المومنین اپنے کو کہوں گا نہ کہلواؤں گا. اسے کہتے ہیں فتح مبین. تحریر کے ذریعے اقرار کروا لیا کہ جو مومنین کا امیر بننے کا حق نہیں رکھتا وہ معصومین کا امیر کہاں سے ہو جائے. نہ کہلوائے گا. اچھا دیکھیے مولا حسن علیہ السلام کی اس حکمت کو دیکھیے. شرط یہ نہیں رکھی کہ تم اپنے کو خلیفہ نہ کہلوانا، تم اپنے کو حاکم نہ کہلوانا، تم اپنے کو بادشاہ نہ کہلوانا. شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین نہ کہلوانا. اور فرمایا آپ نے امیر المومنین نہ کہلوانا. یہ امیر المومنین کے لقب پہ جو مولا حسن نے زور دیا وہ اس لیے زور دیا کہ یہ وہ لقب خاص ہے کہ 12 اماموں میں آپ امام سب کو کہہ سکتے ہیں، حجت خدا سب کو کہہ سکتے ہیں، مظہر صفات معبود سب کو کہہ سکتے ہیں، نور خدا سب کو کہہ سکتے ہیں. اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد، محمد سب کو کہہ سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مگر یہ لقب امیر المومنین ریزرو ہے مولا کائنات کے لیے. یہ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لیے. یہ ایسا لقب خاص ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک چاہنے والا آیا، اس نے آگے حضرت کو سلام کیا تو امام نے جب اس نے سلام کیا تو سلام میں اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. تو مولا نے جواب سلام نہیں دیا. آپ کے چہرے پر آثار غیظ و غضب ظاہر ہوئے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. تو امام نے فرمایا تو نے مجھے کیا کہہ کے سلام کیا؟ کہ میں نے آپ کو امیر المومنین کہا ہے. فرمایا خبردار ہمارے دادا کے علاوہ کسی کو امیر المومنین نہ کہنا. فرمایا یہ لقب خاص ہے مولا کائنات کے لیے. جیسے اللہ کے بہت سے نام ہیں، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں میں، اس کا نام رحمان ہے، بچے کا نام رحمان رکھا جا سکتا ہے. اس کا نام رحیم ہے، بچے کا نام رحیم رکھا جا سکتا ہے. اس کا نام کریم ہے، بچے کا نام کریم رکھا جا سکتا ہے. مگر اللہ کا نام اللہ ہے، بچے کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. ارے دنیا سمجھے میرا مولا اللہ کی صفتوں کا مظہر کیوں ہے. اللہ کا نام اللہ ہے، بچے کا نام عبداللہ رکھا جا سکتا ہے، اللہ نہیں رکھا جا سکتا. تو جو شان اللہ کے نام کی ہے وہی شان لقب امیر المومنین کی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بہت مختصر گفتگو کو تمام کر. تو مولا حسن السلام نے شرط رکھی تھی کہ نہ اپنے کو امیر المومنین کہنا، نہ لوگوں سے اپنے کو امیر المومنین کہلوانا. تو امیر المومنین کا لقب خاص ہے. اب دیکھیے ذرا ہمارے مولا کی شان کیا ہے. امیر المومنین کا لقب خاص، علی ولی اللہ، یہ ولایت شرف خاص. علی ولی اللہ، یہ ولایت شرف خاص، ایسا شرف خاص کہ اللہ نے قرآن میں اپنے کو نبی نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں اپنے کو رسول نہیں کہا. یہ ولایت وہ خاص ہے کہ اعلان ہوا اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دے وہ بھی ولی ہے. بھائی امیر المومنین لقب خاص، ولایت شرف خاص. میرے مولا نے شاید یہ بھی پیغام پہنچایا کہ جب کوئی ان کے لقب میں شریک نہیں ہو سکتا تو ان کے شرف میں کہاں سے شریک. بھائی جیسے اللہ وحدت میں لا شریک ہے، ویسے ہی مومنین کی عمارت میں بھی علی لا شریک ہیں، اور ولایت میں بھی علی لا شریک. خلاوت ہے دے محمد کوئی ایسا ویسا اہلا بہلا تو کیا معصومین کے لیے لقب نہیں امیر المومنین؟ ولی مولائے کائنات ہیں، ولی خاص ہیں، یہ لقب خاص ہے. ابھی شب قدر آ رہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر آ رہی ہے کہ اس شب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تم کیا جانو یہ شب کیا ہے. تو یہ شب کیا ہے؟ تو یہ شب یہ ہے کہ امور کو لے کے فرشتے و جبریل نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر؟ اولی الامر کے اوپر. اولی الامر کے اوپر، اولی الامر ولی امر کے اوپر. علماء نے لکھا ہے ولی امر کون ہے؟ جس کے پاس سارے امور محفوظ ہوتے ہیں، جو جانتا ہے کہ پورے سال میں کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے، کس کو صحت ملنا ہے کسے نہیں ملنا ہے، کس کا کتنا رزق بڑھنا ہے کتنا نہیں بڑھنا ہے. علماء نے لکھا ہے ولی اسے کہتے ہیں ولی امر جو کل کا علم رکھتا ہو. ارے ولی اسے کہتے ہیں جو کل کا علم رکھتا ہو، اسے نہیں کہتے جو کل کا بھی علم نہ رکھتا ہو. خلاوت ہے دے محمد محمد. تمام کر رہا تھا جو کل کا علم رکھتا ہو، وہ جو کل کا بھی علم نہ رکھتا ہو. ولی اسے کہتے ہیں سب کا علم رکھتا ہو، جو اپنا بھی نہ رکھتا ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو سنیں اذان گرامی پر تمام کر رہا ہوں. تو مولا حسن کی یہ سلح بھی سلح نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے. فتح مبین ہے. اب امام حسن السلام نے سلح کی کیوں؟ تو یہ تو عداوت ہے کہ جو امام حسن امام حسین السلام کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسن سلح پسند تھے اور مولا حسین جنگ پسند تھے، اور معاذ اللہ امام حسن السلام جنگ نہیں کر سکتے تھے. ارے جنگ صفین میں امام حسن علیہ السلام کی ہیبت کا اندازہ ایک واقعے سے آپ لگائیے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ اہل بیت کے ایک چاہنے والے تھے اسامہ ابن زید. ان کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ تیسرے خلیفہ کے بیٹے عمر ابن عثمان نے. آپ سوچے دو ایسے نام ہوں تو حال کیا ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس نے اس باغ کو وصف کیا اور معاویہ کے دربار میں مقدمہ پہنچا. اسامہ نے کہا یہ باغ میرا ہے، اور ابن عثمان نے کہا یہ باغ میرا ہے. تو خالی مقدمہ یوں نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ابن عثمان اپنے ساتھ اپنا روب قائم کرنے کے لیے، دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اور اسامہ ابن زید کو کچھ دھونس میں لینے کے لیے کہ ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے، اپنے ساتھ مروان کو بھی لایا تھا اور سعید ابن عاص کو بھی لایا تھا. تو ادھر سے گواہوں کے طور پر اور ہیبت بٹھانے کے لیے، خوف طاری کرنے کے لیے مروان اور سعید ابن عاص آئے. تو ادھر سے مدد کے لیے امام حسن مجتبیٰ آ گئے.
اس ساتھ میں جناب عبداللہ ابن جعفر کو بھی لائے، جناب جعفر طیار کے بیٹے، بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر بھی آئے۔ اب مقدمہ جیسے ہی شروع ہوا تو مروان اٹھا، وہ ابن عثمان کے پہلو میں بیٹھ گیا تاکہ اسامہ خوف زدہ ہو جائے۔ تو جیسے ہی مروان ابن عثمان کے پہلو میں بیٹھا، مولا حسن اسامہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ ادھر سے سعید ابن عاص اٹھا، ابن عثمان کے پہلو میں بیٹھا، تو عبداللہ ابن جعفر اٹھے اور اسامہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اسے کہتے ہیں پہلو، کہ ایک طرف حیدر کرار کا بیٹا، ایک طرف جعفر طیار کا بیٹا، اور صرف امام حسن و عبداللہ ابن جعفر پہلو میں بیٹھے تھے کہ ابو سفیان کے بیٹے کے ماتھے سے پسینے جاری ہو گئے اور مقدمہ اسامہ ابن زید کے حق میں فیصل کیا گیا۔ تو جب اسامہ اور مولا حسن و جناب عبداللہ ابن جعفر چلے گئے تو ابن عثمان نے معاویہ ابن ابو سفیان سے کہا کہ یہ بتا، دربار ہمارا، تو چاہنے والا ہمارا، ہم چاہنے والے تیرے، مجمع ہمارا، لوگ ہمارے، مقدمہ اس کے حق میں کیوں کیا؟ تو ابو سفیان کے بیٹے نے کہا میں کیا کروں، جب وہ لوگ پہلو میں بیٹھے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ صفین کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ آواز بھیجے ہم مجھے بھول رہے وہ ہے۔ آپ سوچیں جس کی نظروں کی تیغ کی یہ حالت ہو، اس کے ہاتھ کی تلوار کا کیا عالم ہوگا؟ تو بہرحال وہ مسئلہ نہیں تھا۔ بس آخری بات 2 یا 3 منٹ گفتگو میں تمام کر رہا ہوں۔ خود لوگوں نے پوچھا مولا حسن سے، ایک شخص نے کہا کہ جب آپ حق پہ ہیں تو آپ نے باطل سے صلح کیوں کر لی؟ جب آپ حق پہ ہیں تو آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تو امام نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو مجھے امام مانتا ہے کہ نہیں؟ پوچھنے والے سے امام نے پوچھا تو مجھے امام مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا بے شک مانتا ہوں۔ قال حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نانا نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو مجھے جنت کے جوانوں کے سردار مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا مانتا ہوں۔ کہ میرے نانا نے فرمایا تھے میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو جائیں، یہ دونوں امام ہیں، مانتا ہے؟ کہا بے شک آپ امام ہیں۔ تو کہا جب میں امام ہوں تو تجھے یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ میں نے صلح کیوں کی۔ جب میں امام ہوں تو چاہے جنگ کروں چاہے صلح کروں۔ لیجئے امام نے عقیدہ امامت کی شرط بتائی ہے کہ امام ماننے کے بعد اعتراض نہ کرنا، اعتراف کرنا۔ عقیدہ امامت کا تقاضا یہ کہ جب امام مان لیا تو پھر کیوں کیسے نہیں ہوگا، ایف و بٹ نہیں ہوگا، وہاں پر اعتراف ہوگا، اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر مولا حسن نے فرمایا کہ سنو، تم میرے عمل صلح پہ اعتراض کرتے ہو، تم نے قرآن کا یہ قصہ پڑھا ہے کہ جناب خضر اور موسیٰ سفر کر رہے ہیں اور جناب خضر پیغمبر نے ایک کمسن لڑکے کو قتل کر دیا، جناب موسیٰ نے اعتراض کیا۔ جناب خضر نے ایک بے ادبوں کی بستی میں ٹوٹی ہوئی دیوار کی تعمیر کی، موسیٰ نے اعتراض کیا۔ جناب خضر نے ایک غریب ملاح کی کشتی میں سوراخ کر دیا، جناب موسیٰ نے اعتراض کیا۔ کہ تم نے واقعہ پڑھا ہے کہ عمل خضر پر جناب موسیٰ نے اعتراض کیا؟ کہاں حضرت پڑھا ہے؟ تو کہا بھائی اتنا بتا دو کہ خضر کا عمل غلط ہے کہ موسیٰ کا اعتراض غلط ہے؟ یہ بتاؤ کیا خضر کا عمل غلط تھا؟ جو کمسن بچے کو قتل کیا یہ غلط تھا، جو کشتی میں سوراخ کیا یہ غلط تھا، جو ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی یہ غلط تھا؟ کہ وہ غلط نہیں تھا، موسیٰ کا اعتراض غلط تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ موسیٰ کو خضر کے عمل کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ موسیٰ کو خضر کے عمل کا علم نہیں تھا۔ فرمایا ویسے ہی میری صلح ہے، تمہیں میری صلح کا علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں نے صلح اس لیے کی ہے کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر میرے بابا کا کوئی شیعہ باقی نہ رہتا۔
اور گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں. فرمایا ہمارا کوئی شیعہ روئے زمین پر زندہ نہ رہتا. امام حسن نے صلح اس لیے کی کہ کچھ شیعہ زمین پر باقی رہیں، کچھ شیعہ زندہ رہیں. اب یہ امام حسن نے کچھ شیعوں کی زندگی کا اہتمام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کربلا میں کچھ شیعوں کی ضرورت پڑنے والی تھی. گفتگو تمام کر رہا ہوں. کربلا میں کچھ شیعوں کی ضرورت پڑنے والی تھی، اس لیے اس کربلا کی تیاری کے لیے امام حسن نے شیعوں کی جان کا تحفظ کیا. یہ آخری جملہ، وہ کربلا میں جو شیعہ مولا حسین کے ساتھ آئے تھے وہ مولا حسین کے بنائے ہوئے نہیں تھے، حسن کے بچائے ہوئے. بھیجے محمد السلام نے بتایا یہ جو کربلا کے 72 تھے ان کا تحفظ امام حسن نے کیا. یہ امام حسن کی صلح نہیں تھی، تمہید کربلا تھی. صلوات بھیجے محمد. آذان گرامی انہی جملوں کے ساتھ گفتگو کو تمام کیا، اور دعا ہے کہ بارگاہ اہل بیت میں اس نذرانے کو قبول کیا جائے اور امام حسن السلام کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار محبان محمد و آل محمد ہیں، اہل بیت کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی منانے والے، ان کے دوستوں سے تولا، ان کے دشمنوں سے تبرہ کرنے والے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو. مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق حلال میں اضافہ ہو. امام حسن کے دسترخوان کا واسطہ کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہونے پائیں اور آخری وقت تک مولا علی کی ولایت پہ قائم و دائم رہیں اور ہمارے امام کا ظہور ہماری نظروں کے سامنے ہو جائے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں.